من تأفرد في بيته فأحسن النزول ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. اللہ کی توفیق و رحمت سے نماز فجر ہم نے باجماعت ادا کی ہے. اللہ خالص اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جہاں آ کر ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں، جہاں آ کر ہم سکون پاتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی زمین ہے، اس زمین میں سے جو حصہ، جو زمین کا ٹکڑا اللہ کو سب سے پسند ہے، سب سے محبوب لگتا ہے، وہ اللہ کا اپنا گھر یعنی کہ مساجد ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے. پھر اللہ کا پسندیدہ جگہ بھی ہے اور اس کی نسبت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اب ہمارے گھر میں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بندہ آ نہیں سکتا. جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے کہ ہمارا پسندیدہ شخص ہمارے گھر میں آئے. تو جب اللہ کے گھر کی بات کی جائے تو اللہ کے گھر میں اللہ کی پسندیدہ جگہ میں وہی شخص آئے گا جس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی، اللہ کو وہ بندہ پسند ہوگا. اللہ اسی بندے کو اپنے گھر میں پسند کرے گا. اور پھر اللہ توفیق بھی ایسے شخص کو دیتے ہیں کہ جس کی ادائیں، جس کا طرز عمل، جس کا انداز اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو اللہ کو اس کی یہ ادا دیکھ کر اللہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. بندے کی اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ کوالٹی، کچھ نہ کچھ اوقات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے قابل ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو ان مہمانوں میں سے، یعنی جو ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک مہمان تو وہ ہوتا ہے جو بڑا ہی خاص ہوتا ہے، بڑا ہی VIP ہوتا ہے. جب وہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے ہم جو کچھ ہو سکتا ہے سب سے اعلیٰ، اچھی، بہترین ڈشیں اور کھانے تیار کرتے ہیں. اور دوسری قسم کا مہمان ایک عام مہمان ہوتا ہے جو گھر میں دال ساگ جو کچھ بنا ہوتا ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں اس کو کھلا دیتے ہیں، اتنا خاص اس کے لیے انتظام و اہتمام نہیں کرتے. تیسری قسم کا وہ مہمان کہ آنے سے پہلے وہ فون کرتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں آنا چاہتا ہوں، تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے اوہ تھوڑا پہلے بتاتے، میں تو ابھی بڑا دور آ گیا. ہوتا گھر میں ہے کیونکہ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس شخص کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا، تو جھوٹ بول کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں گھر میں ہی نہیں ہوں. اب یہ 3 قسم کے مہمان ہیں. اللہ کے گھر کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے گھر میں آنے والا بھی اللہ کا مہمان ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا مہمان ہے. اب دنیا میں اللہ کے مہمان کی عظمت کا مقابلہ کون کرے گا؟ جس کا میزبان اللہ بن جائے، مہمان نواز اللہ ہو، اس کی عظمت کے کیا کہنے. اب یہاں پہ بھی آنے والے اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بننے والے لوگوں کی بھی 3 اقسام ہیں.
سب سے پہلا وہ بندہ ہے کہ جو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ لی، اب بیٹھ جاتا ہے وہیں پہ ذکر و اذکار کرتا ہے، دل لگ جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ یہیں بیٹھا رہا۔ جب ہمارا خاص VIP مہمان آیا تھا تو یاد کریں کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا ہوگا کہ کوئی خاص مہمان آیا تو وہ جب جانے لگتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اور ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اتنی جلدی اجازت نہیں دیتے، جو ہم سے ہو سکتا ہے جس بہانے اور جس انداز میں ہم اس کو روک سکتے ہیں روکتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، گپ شپ لگاتے ہیں، رات کو نہیں تو صبح نہیں تو شام کو چلے جانا، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کا جو خاص مہمان ہے اللہ کے گھر پہ، اللہ کے در پہ بیٹھتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ اپنے گھر سے نہیں جانے دیتا، اللہ پسند ہے، اللہ نہیں جانے دیتا۔ اب دوسری قسم کا جو ایک عام مہمان تھا، جب وہ جانے لگتا ہے دال ساگ کھانا جو میسر ہوتا ہے اس کو کھلا کے جب وہ جانے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی بھائی السلام علیکم، اللہ دے والے۔ اب یہاں پہ آیا اللہ کے گھر میں آیا دوسری قسم کا مہمان، نماز پڑھی بھاگ گیا، بس اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا، چلو چلے جاؤ۔ اب تیسری قسم کا جو مہمان ہے، اللہ نہ تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے اور نہ ہی اللہ دین کے اعتبار سے اللہ کے مہمان کی نسبت سے اللہ ہمیں وہ نہ بنائے، اللہ ہمیں پہلی قسم والا مہمان بنائے۔ تیسری قسم والا جس کو ہم اپنے گھر میں آنا جو ہے وہ گوارا ہی نہیں سمجھتے، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، جھوٹ بول کر بہانے بنا کر اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا شخص جب اللہ کے گھر کی طرف دیکھا جائے کہ وہ آتا ہے، بلکہ آتا نہیں پکڑ کر اگر لایا بھی جاتا ہے تو مسجد کے دروازے سے دامن چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اندر نہ باڑی میرے کپڑے سل دیں، میں اندر نہ باڑی میں غسل کرتا ہے، میرے کپڑے نہ پاک ہیں، پلید ہیں۔ ارے ظالم، یہاں پر پپلی والا کے دوستوں بزرگوں میں ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ذرا دل کی تسلیوں پر لکھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے اس شخص کو جس کو پسند نہیں کرتے مہمان نہیں بنانا چاہتے، اب جس شخص کو پکڑ کے مسجد کے دروازے تک لایا یا مسجد میں آ بھی گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس شخص کا کوئی کمال نہیں، اللہ اس ظالم شخص کو اپنے گھر میں اپنے در پہ دوبارہ نہیں کرتا، اللہ گوارا نہیں کرتا ہے، اس میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو بڑا تیر مار رہا ہے، اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے، اپنی قسمت اور مقدر پر اور اپنی اس جہالت پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس بد نصیب کو تو اللہ اپنے گھر میں اپنے در پہ جھکنا بیٹھنا اور کھڑے ہونا اللہ گوارا ہی نہیں کرتے، اللہ اس کو تو دیکھ بھی نہیں دے۔ تو جو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اللہ اس کو کیا انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ دو حدیثیں سناتا ہوں انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یعنی اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھر میں آتا ہے، فرمایا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، کائنات کے لوگوں جس کا میزبان کائنات کا خالق و مالک بن جائے، اس مہمان اس میزبان اللہ اکبر، اس میزبان کا بننے والا مہمان کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کے پاس گیا تھا، میں چودھری صاحب میں لمبردار میں کسی بڑے MP MLA پاس گیا تھا، جناب اس نے چائے بسکٹ پلایا، ہائے میں قربان جاؤں اس میزبان پر جو کائنات کا خالق ہے، میں قربان جاؤں اس مہمان نواز پر جو جنت کا خالق ہے، جس نے جنت سجا کے مومنوں کے لیے اپنے مہمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ
الزائر، لوگوں جانتے ہو نہ میزبان پر حق ہے کہ وہ مہمان نوازی کا حق ادا کر دے، وہ مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، خیال رکھے، اس کی جو ہے خدمت کرے۔ یہ مہمان کا میزبان کے اوپر، مہمان نواز کے اوپر حق ہے۔ اور پھر اللہ کیسے کرے گا تکریم، اللہ کیسے میزبانی کرے گا؟ دوسری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد او راہا، فرمایا جو بندہ صبح ہو یا شام اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں صبح و شام دسترخوان تیار کروا دیتے۔ صبح و شام کس کے لیے؟ جو اللہ کا مہمان بن رہا ہے، جو اللہ کا مہمان بن رہا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں صبح و شام دسترخوان سجا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، اگر شام یا صبح اللہ کے گھر کی طرف آتے یا جاتے ہوئے انتقال کر گیا، وفات پا گیا، موت تو آنی ہے، اگر موت آگے دعا کیا کرو، سارے سجدے میں ہو، اللہ ادھر سے ہی روح کو اٹھا کے کہے آجا میرے پاس۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر بندہ اس راستے میں یعنی اللہ کے گھر کی طرف آتے یا جاتے ہوئے انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور پھر اس دسترخوان کا حقدار بن جائے گا جو اللہ صبح و شام اس کے لیے جنت میں سجا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی طرف یا کسی بڑے شخص کی طرف کوئی آئے، اس کی عظمت کے کیا کہنے جناب، اس کی سیلفیاں، اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کا آکڑنا ہم دیکھ کے جناب حیران رہ جاتے ہیں۔ اور جس کے لیے دسترخوان جو ہے وہ جنت میں سجایا جائے، میزبان اللہ بن جائے گھر، یہ مسجدیں جو دنیا جہاں سے زمین کے ہر حصے اور ہر ٹکڑے سے، اب دیکھیں زمین پر بڑی بڑی مہنگی جگہیں، بڑی بڑی اچھی جو ہیں وہ کالونیاں ہیں، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ کچی چھت کیوں نہ ہو، وہ کھجوروں کا اوپر سے جو ہے وہ چھت بنا ہوا کیوں نہ ہو، وہ مٹی اور گارے کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں اس مسجد کی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو ساری زمین میں سے جو سب سے زیادہ محبوب جگہ لگتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، مسجد ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، کوشش کیا کرے وضو اپنے گھر میں کر کے آیا کرے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان دوں اس میزبان پر کہ جس کے گھر میں آپ جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے نکلیں تو پتہ نہیں یار وہ ملاقات بھی کرے گا، پتہ نہیں کس طرح پیش آئے گا۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح رحمت کے موتی پر ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم وضو کر کے اپنے گھر سے نکلنا، تمہارا ایک ایک قدم تمہارے جو ہے گناہوں پر قلم بن کے پھرتا جائے گا، اور ایک ایک قدم تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا جائے گا۔ اپنے گھر میں وضو کیا، نکلا، اللہ کی گھر کی طرف جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکلتا تو اپنے گھر سے ہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ نکلتا تو پپلی والا کے اندر سے ہی ہے اور آتا بھی پپلی والی کی ہی مسجد میں ہے، فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، میرا اللہ، میرا کریم داتا، میرا مہربان اللہ، میرا رحیم داتا اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف آنے والے شخص کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرما دیتے۔ مسجد میں آئے تو صحیح، کوئی اللہ کے سامنے اللہ کے در پہ
اپنی جبینی نیاز کو جھکا کے دیکھے تو صحیح، وہ جو بندہ جو اللہ کا مہمان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی عظمت اور فضیلت کو میرے آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ جو ہر وقت آ کے 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھ رہا ہے، اس کی عظمت کے کیا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ موضوع بڑا طویل ہے، اس پہ لمبا چوڑا ایک درس دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اپنے دلوں کو، اپنے قلوب و ذہان کو مساجد کے اندر آ کر کے سکون دلایا کرو، یہاں پہ راحت پایا کرو اور سمجھا کرو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں، اور جتنا وقت ہو سکے اللہ کے گھر میں زیادہ گزارا کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل اللہ کے گھروں میں لگ گیا، اب یہاں اللہ کا مہمان جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے گھر میں پسند کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہو جاتی ہے۔ اللہ میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے کا حقدار بنائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں کے ساتھ سچی اور پکی محبت بھی نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔